کہ شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ اسحاق ڈار کو پی ٹی آئی کا چیئرمین لگا دیں. آل آؤٹ ہوئے بغیر سکور چیز نہ کر پانا از اے کرائم, اس پہ جیل ہونی چاہیے. السلام علیکم. مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر بہت مثبت. سر وارڈروب سر میں بالکل ہی میچنگ سر چل رہا ہے. گریٹ مائنڈ سر, یہ ہے سر. بالکل سر. اب پتہ نہیں ہم وکیل لگ رہے ہیں ویٹر, لیکن سر ٹھیک ہے ویٹ کر لیتے ہیں سر. وکیل سر ایزی لے سر. اچھا سر, تمام تر ہمارے جو عیسائی بہن بھائی ہیں وہ ایسٹر منا رہے ہیں اور ان کو بہت بہت مبارک ہو. اور اوبیسلی ہمارے جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں ان کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ خوشیاں ہوں, سب نو مان سے ہو, سب کچھ ہو, تو ان کو بہت مبارک ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر بھی تھی جو میں نے پڑھی, وہ تھی ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی لاہور LWMC جو ہے, تو انہوں نے بونسز بھی اناؤنس کی ہیں اس دفعہ. ان کے جو سٹاف ہیں ان میں سے کافی تعداد جو ہے وہ ہے کرسچن کمیونٹی کے لوگ, تو یہ بھی اچھی بات ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہم تو تمام لوگوں کے جو خوشیاں ہوتی ہیں ان کے اندر ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. بالکل. جتنے لوگ منا رہے ہیں سب کو بہت مبارک. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو یہ بھی انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ ایک خاص کمیونٹی سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ویسٹ مینجمنٹ میں وہی رول پلے کریں گے. جی لیکن بہرحال اب کم از کم یہ بھی پروگریس ہے کہ ہم نے اس طرح سے ایڈورٹائز کرنا چھوڑ دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بڑی مثبت خبر ہے کہ LWMC اس طرح بونس دے رہا ہے, کیونکہ عموماً تو تنخواہیں بھی نہیں ملتے ٹائم پہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ جو ہے یہ تو ظاہر ہے لاہور کی ایک کمپنی ہے. بہت ہے. اس کے علاوہ مطلب اگر آپ دیگر شہروں میں جائیں تو مطلب ٹوٹل 8 شہر ہیں میرے خیال میں لاہور کو ملا کے جس میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں. باقی تو جگہوں پہ پتہ نہیں کیسے وہ کام چل رہا ہے. تو وہ, اور پھر وہی بات ہے, پچھلی دفعہ جو ہے کرسمس پہ فیصل آباد میں تنخواہیں ہی نہیں آئی ہوئی تھیں, تو مطلب بونس تو آپ چھوڑ ہی دیں نا, تنخواہ ہی نہیں تھی آئی. تو یہ والے مسائل جو ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ نظر ہو سب کی. تھوڑے دن پہلے ابھی مریم صاحبہ کو بھی ٹیگ کیا ہوا تھا کافی, وہ میری جیمز گل صاحبہ نے, کیونکہ مزید 2 لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی کھو بیٹھے. تو یہ اتنا مشکل کام ہے اور اس میں مطلب بہت ضروری ہے کہ اگین ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرائی جائے کہ لوگوں کو جو ہے وہ خود سے گٹروں کے اندر نہ جانا پڑے. اور پھر ظاہر ہے اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو کم از کم یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کے بچوں کو کوئی ایسے کے لیے کوئی ایسا انتظام ہو کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور وہ مختلف کوئی نئے شعبوں میں جا سکیں, بجائے کہ ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ تم اس کے بیٹے ہو تو تم وہی کرو گے. تو یہ بہت زیادتی ہے اور اس پہ دیکھنا چاہیے. بہت زیادتی ہے. دوسرا جو جہاں تک سورج کی بات ہے نا, کہ یہاں جہاں سارا پھڈا پڑتا ہے مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری بہت علاقے اس قسم کے جہاں پہ سورج ڈلی ہوگی پتہ نہیں کتنے 20-25-30 سال پہلے. نئی جو یہ سوسائٹیز ہیں, میں نے سنا ہے, مجھے آئی ہوپ یہ بات کریکٹ ہو کہ نئی جو سوسائٹی ہے ان کے سسٹمز کافی بہتر ہیں, کافی بہتر ہے, کہ مطلب وہاں پہ آپ کو انہوں نے سوچ سمجھ کے بنایا سارا سسٹم. لیکن جو پرانے بنے ہوئے ہیں وہ تو ریگولر مینٹیننس مانگتے ہیں, کیونکہ جب بھی یہ شہر بنا تھا, جب یہ شہر کے اندر ڈفرینٹ ایریاز ڈیولپ ہوئے تھے, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی بھی آبادی ان کو لگا ہوگا نا کہ ادھر ہوگی, اس سے کئی درجے زیادہ ہے جہاں پہ بھی آپ چلیں گے. تو اس کی وجہ سے ظاہر سورج کلاگ اپ ہوتی ہے, پھر ان لوگوں کو بلانا پڑتا ہے, یہ کرتے ہیں کام. تو وہ والی آپ کی بات کہ اللہ کرے اس کے اندر کچھ مطلب ادارے کی طرف سے کوئی بہتری آنے کی کوشش ہو اور یہ چیزیں ٹھیک ہوں. بالکل. اور اچھا ایک اور چیز وہ یہ کہ ہم انفرادی طور پہ کیا کر سکتے ہیں, مطلب یہ تو ساری چیزیں نا حکومتی سطح پہ کرنے والی. انفرادی طور پہ ہم ایک چیز کر سکتے ہیں, میں نے اب بہت زیادہ وہ خود اس پہ دھیان کرنا شروع کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم جو کموڈ میں اکثر چیزیں فلش کرتے ہیں نا, وہ کموڈ اس چیز کے لیے نہیں ہے. وہ صرف ایک چیز فلش کرنے کے لیے, باقی آپ نے جو کچھ بھی ہے وہ اپنے غسل خانے میں آپ ایک بکٹ رکھیں, اس کے اندر پھینکیں, اس کے اندر اور کچھ نہیں جانا چاہیے. ہاں, اور خاص طور پہ یہ جو آپ کسی بھی ریسٹورینٹ ہوٹل جائیں تو وہ لگایا ہوتا ہے انہوں نے کہ یہ ٹیشو نہ پھینکیں اندر اس میں,
सिगरेट के बाद टिश्यू हर चीज जाती है उसके, और वो क्लॉग अप हो जाता है, वो नहीं करना होता, वो किसी और का काम है ना फिर वो, और वो बड़ा गंदा काम है। वो फिर आपकी वजह से जो वो होगा उसमें किसी और को उतरना पड़ेगा, तो ये ना करो। चल आगे चलते हैं। कुछ खबरें और हैं हमारे पास। सबसे पहले आपने मुझे एक खबर बताई थी जो सुन के मैं ज़रा हैरान तो नहीं हुआ बट परेशान ज़रूर हुआ कि इसहाक डार साहब जो हैं वो एक और कमेटी के अंदर जा पहुँचे हैं। जी 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 बिल्कुल। वो और वो जो कमेटी है ना, वो उसमें ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि वज़ीर ख़जाना नहीं है और वज़ीर ख़ारजा है। तो ये तो सर देखे ना, इस पे एक बंदे ने कमाल कर दिया ट्विटर के ऊपर, मैं नाम भूल गया हूँ। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो इसहाक डार को पीटीआई का चेयरमैन लगा दें। हाँ सर, बिल्कुल सर। सर डार साहब से नहीं रहा जा रहा। अब इसकी क्या वजूहत है वो तो हमें पता है क्या है, लेकिन सर अगर तो उनको दिया होता ना पोर्टफोलियो कॉमर्स या उनको दिया होता मिनिस्टर फॉर मतलब किसी भी चीज़ का जो मतलब जो प्रोमिनेंट मिनिस्ट्री, सारी मिनिस्ट्रियाँ ज़रूरी होती हैं साइंस इन्फॉर्मेशन के, लेकिन सारी जो हैं वो उनको उनमें से जो सबसे टॉप की मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स, वो उनके पास है, लेकिन वो अभी तक यूं करके देख रहे हैं यार वो फाइनेंस की हो रहे हैं यार उत्थे मैंने लेके जाओ, तो वो बस ठीक है सर। और वो हालांकि मुझे याद है कि ये अब जाहिर है बहुत तस्दीक तो नहीं इस बात की हो सकती, लेकिन मुझे कुछ लोग जो खान साहब के करीब थे, बहरहाल मेरा सोर्स वो थे कि जब खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को फॉरेन मिनिस्टर लगाया था तो उसकी वजह थी कि खान साहब ने कहा कि यार ये बंदा मुझे नहीं अच्छा लगता इसको ना इतनी दूर भेज दो कि मुझे इससे मिलना ना पड़े, यार फिर रहो हवा में रहे। तो ये इसहाक डार साहब ना दौरे भी नहीं कर रहे, वो कह रहे मैं यहीं रहूंगा। बरतानिया का था उनका, पता नहीं गए नहीं। हाँ सर, चलिए ये ठीक है सर। वैसे तो सर हमने एक अदर शो पहले भी हमने जिक्र किया था कि ये चीज़ें जो है अब इतनी मैटर नहीं कर रही, क्योंकि हमने और आपने और मैंने फैसला कर लिया और हम इस चीज़ के साथ हैं, हम हक में इस चीज़ मुस्बत बात है ये कि आप सब कुछ जो होना है तय पाएगा, वो SIFC में तय पाएगा, ये सारा कुछ वहाँ होना है, कमेटियाँ सर कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं। और आई थिंक ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको भी इस चीज़ का एक हद तक अंदाज़ा है कि गेम असल में वहाँ है, तो वहाँ वो जितने वैसे तो उन्होंने कल मेरे ख्याल में जो गोंग सेरेमनी नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज की, स्टॉक एक्सचेंज भी सर बड़ी ऊपर गई है बड़ी सर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी तो वालदा महीने में एक वो कमेटी पार्टी होती है ना इनकी मोहल्ले में, मैंने वो बंद करा दिया। मैंने कहा जी अब जो हो गया SIFC हो। सर वाह सर, बिल्कुल ठीक है। आप मतलब ये कह रहे हैं कि गाड़ी का ऑयल चेंज है तो SIFC सारा कुछ वहाँ पे। अच्छा तो सर वो औरंगजेब साहब जो हैं उन्होंने फरमाया इस तकरीब में जिसमें PSX का गोंग सेरेमनी थी और उसके अंदर PSX ने भी बड़ा चक्का मारा है, मतलब रिकॉर्ड हाई गई है हमारी स्टॉक मार्केट, वेरी गुड, इस मतलब सेंटिमेंट अच्छा मार्केट का। वो IMF के ऊपर बता रहे थे कि हमारी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है प्रोग्राम की, नए प्रोग्राम की, वो जून में मतलब एंड ऑफ द फाइनेंशियल क्वार्टर जो है उस तक मुतवक्की है और उस पर काफ़ी मेहनत हो रही है, वो काफ़ी काम कर रहे हैं और हमारी बाकी ट्रांच वाला मामला भी तय हो जाएगा। तो वो उनका पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग था कि यार ये कोई डिबेटिंग कंपटीशन नहीं है, आप वो पहले से हमेशा से कह रहे हैं, इसलिए मुझे ज़रा उनकी बात बड़ी पसंद आ रही है कि बाकी असद उमर इसहाक डार साहब जो है बाकी जो जिन्होंने जाके मथा मारा IMF के साथ, वो असल में इसको डिबेटिंग कंपटीशन की तरफ लेके जाते थे। उसकी वजह ये थी कि वो उन्होंने वापस आके अपने अवाम को, अपनी पार्टी को और अपने चेयरमैन को ये बताना होता था कि यार देखिए मैं वहाँ जाके ये करके आया हूँ, मैंने ऐसी की तैसी फेर दी उनकी। उसके बाद कुछ देर बाद जब पता चलता था कि यार ना ही करते तो बेहतर था, तो इन्होंने अप्रोच ही डिफरेंट रखी। उन्होंने कहा डिबेटिंग कंपटीशन नहीं, और पहले भी उन्होंने कहा था कि ये प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम है, ये हमारे लिए प्रोग्राम बना रहे हैं वो, कि हम ये चीज़ें जो हैं जो वो स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं हमारे लिए, वो इसलिए नहीं कर रहे कि ये आपको वो दबा के रखें, पिस के रखें, तबाह कर दें। वो चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें भैया आप करेंगे तो हम लोन देंगे, उस लोन की यूटिलाइजेशन होगी, बेंचमार्क्स पूरे होंगे तो आप इस बुरान में से निकलेंगे। ये उनका मौक़िफ़ है जो मैं बाय द वे उनकी साइड पे हूँ। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा एंजॉय करता हूँ कि आप इसको एज एन एनिमी आप ट्रीट करते हो IMF को, आप एज ए फ्रेंड ट्रीट करें, पैसे दे रहा है आखिर आपको, और उनकी पॉलिसीज़ के अंदर आप सब जो हैं उसको अपना के देखें, और वो उनकी जो जहन वहाँ पे हैं और हमारे जहन जोड़ के अगर एक चीज़ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं तो वो ठीक ही होगी। हाँ जी बिल्कुल। और दूसरा ये जो आपने बात की ना एक स्टॉक्स वाली, वो उसमें वही वाली चीज़ें कि इस पे हमने एक बड़ी तफसीली वो गुफ्तगू की भी थी अली मलिक के साथ एक एपिसोड में, मैं उसका एपिसोड नंबर भूल गया हूँ। लेकिन पाकिस्तान की जो वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो
انڈر ویلیوڈ ہے. سو اس نے ابھی یہ کورس کریکٹ ہوگا, یہ اس کی ویلیویشن بہتر ہوگی. سو نمبر ایک چیز تو یہ کہ میں جتنی بھی اب تحقیق کر رہا ہوں نا, مطلب میرے اپنا تو ٹوٹل آج تک میں نے 50 شیئرز ہیں میرے پاس, میرے خیال میں UBL کے, لیکن اس کے علاوہ میں نے کوئی آج تک وہ کی نہیں. لیکن میں جتنی تحقیق کر رہا ہوں نا, یہ سٹاکس جو ہے نا اتنی کوئی بری چیز نہیں ہے. اور یہاں پہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور پیسے ڈباتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور وہ مجھے ایک چیز یہ بھی محسوس ہونی شروع ہوئی ہے کہ اگر تو آپ بہت فنکار ہو, آپ کو بہت جانکاری ہے, اگر آپ بہت اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہو, تو پھر تو آپ کو ٹریڈنگ کر لیں آپ. ادروائز آپ اگر ہمارے جیسے ہو تو پھر اگر آپ ٹریڈنگ کرو گے تو پھر مار کھانے کا بہت زیادہ چانس ہے. اور پھر اکثر لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک بندے کو پکڑا دیتے ہیں اپنا پورٹ فولیو کہ تم مینیج کرو. تو وہی بات ہے. اب اگین ویسے تو پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہوگا اور پوری دنیا میں کامیابی سے ہوتا ہوگا, لیکن پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک محاورہ ہے کہ کوئی کسی نے پیسے کما کے نہیں دیتا ٹائپ سین. لیکن میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اگر آپ ٹریڈنگ نہیں کر رہے, مطلب اگر آپ کے جو وہ پیسے جو کہ بینک میں پڑے ہوئے ہیں, وہ اگر آپ سٹاکس میں بڑے ہی سیکیور قسم کے سٹاکس میں اگر وہ آپ انویسٹ کر دیتے ہو, بلو چپس میں, تو آپ کے وہ جو ڈیویڈنڈ شیویڈنڈ آتے ہیں تو وہ تقریباً کئی دفعہ میرے خیال میں جو انٹرسٹ ریٹ آپ کو, چلے آج کل تو 22% ہوا ہے, کچھ سٹاکس تو اتنا بھی شاید کر لیتے ہوں, لیکن عموماً تو ہر وقت تو 22% نہیں رہتا نا. مطلب ابھی آپ کے 6 مہینے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ نیچے آ جائے گا انٹرسٹ ریٹ. تو وہ آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ بینک سے آ رہا ہے وہ آپ کا یہاں سے آ سکتا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ نہیں بھی آ رہا تو ساتھ میں شاید آپ کا جو سٹاک ہے وہ اپریشیٹ بھی تو ہو رہا ہے نا اپنی ویلیو میں. تو وہ بات تقریباً بینک والی تو ہو ہی جاتی ہے, اور بیچ میں چھکا بھی لگ سکتا ہے. اب جس طرح مجھے ایک اور چیز یہ لگتی ہے کہ پاکستان میں نا بینکس کا بہت سین ہے. وہ بینکس کا سین اس طرح ہے کہ ایک تو آپ کے مطلب فائنانس منسٹر آ جاتے ہیں بینکوں سے, ٹھیک ہے, اب وہ آ کے بالکل کھلی ڈلی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی بینکس کے ہائر پروفٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, ان کو نہ چھیڑا جائے. تو ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل کوئی میرے خیال میں 2.5 کروڑ لوگ ہیں جن کا بینک اکاؤنٹ ہے. 24 کروڑ کی یہ آبادی ہے اس وقت پاکستان میں. اور پاکستان سے باہر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیسے کرنا ہے. سو ابھی ایک میسو ڈرائیو کی جائے گی کہ جی سب لوگ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں. ابھی یہ جس طرح ایزی پیسہ جائز کیش ہے, اس طرح تمام بینکس اپنے موبائل والیٹس بھی لے کے آئیں گے. سو 2.5 کروڑ سے ہم نے 24 کروڑ پہ جانا ہے. اور ویسے بھی ہم جس طرح, ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ خرگوشوں کی طرح بڑھ رہے ہیں, تو یہ ابھی تو ہم نے پتہ نہیں کتنی آبادی ہماری 2050 میں ہم نے ڈبل ہو جانا. تو یہ میرے خیال میں بینکس میں انویسٹ کرنے کا بڑا اچھا ٹائم ہے. اگر آپ کے پاس وہی بات ہے ایکسٹرا پیسے پڑے ہوئے ہیں بینک میں, تو اگین میرے کہنے پہ نہ کیجئے گا, خود تحقیق پہلے. لیکن میں آج کل ریسرچ کر رہا ہوں اور میں ابھی تک اس نتیجے پہ پہنچا. سر ٹھیک ہے, آپ کا نتیجہ بالکل ٹھیک ہے. اور بینکس اچھے بینکس جو ہیں وہ سالڈ انویسٹمنٹ ہے, انہوں نے کہیں نہیں جانا. آپ ان کے آپ اور دیکھیں نا ساری جو پبلکلی ٹریڈڈ کمپنیز, اگر آپ کو تھوڑی بہت ہی آپ نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہے تو جو پبلکلی ٹریڈڈ کمپنیز ہیں ان کا تو ڈیٹا موجود ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, یا آپ کسی اچھے بروکر سے بات کر لیں. مطلب اب اچھے بروکر سے جو ہوتے ہیں, جو بڑے بروکر ہوتے ہیں, جو اچھے ہوتے ہیں, جو وہاں پہ اگر آپ کا اکاؤنٹ کھلوا لیں آپ اپنا, تو وہ آپ کو ایڈوائس بھی دے دیتے ہوتے ہیں. اس میں مسئلے والی بات نہیں کہ وہ آپ کمائیں گے تو وہ بھی کمائیں گے نا. تو یہ وہ والی بات ہے. تو بہرحال سر یہ تو اچھی ہوگی ساری مثبت چیزیں. اگلی خبر پہ چلتے ہیں. اب وہ آپ اسیس کریں گے کیا ہو رہا ہے اس میں سارا. میں بھی کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے جو کچھ علماء ہیں انہوں نے ایک بات کرتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کہ ٹیلی ویژن جو ڈرامے ہوتے ہیں یا فلمیں ہوتی ہیں, کچھ بھی ٹی وی پہ جو آتا ہے, اس کے اوپر اگر آپ نے شادی کر لی ہے تو وہ اصل میں شادی ہوگی آپ کی اس شخص سے. اور اگر آپ نے اسی ٹی وی شو یا ڈرامہ یا فلم کے اوپر طلاق لے لی ہے کسی سے تو آپ کی طلاق بھی ہوگی. تو یہ تو سر بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا سارا کچھ. سر لیکن یہ بہت مثبت ہے, مجھے تو اس میں پرابلم نظر نہیں آ رہا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ وین لائف گیوز یو لیمنز, ٹھیک ہے, تو آبویس کہ آپ نے کیا کرنا ہے. مجھے جو سمجھ نہیں آ رہی وہ بات یہ آ رہی کہ ٹویٹر پہ اس پہ اتنا واویلا کیوں مچ رہا ہے کہ یہ علماء نے یہ کیا بات کر دی ہے, کتنی غلط بات ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں. علماء خود ہی وہی واپس آئیں گے کہ نہیں 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 کچھ اور کر لو, ٹھیک ہے, اے نہیں صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو آپ دیکھیں نا کہ ہم جس طرح معاشرے کو کھولنے کی بات کر رہے ہیں, تو مطلب مجھے اگر کوئی سین مل جائے اب کسی لڑکی کے ساتھ جس میں ہماری شادی ہو جائے تو میں تو پکا ہو جاؤں گا کہ ہن ہو گئی ہے, ہن تو مکر نہیں سکتی.
اور کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ایکچوئل میاں بیوی جو لائف میں ہیں وہی میاں بیوی پلے بھی کر رہے ہیں بہت مشکل ہے ٹی وی پہ، مطلب ہوا ہوا ہے سمینہ پیرزادہ عثمان پیرزادہ نے کیا ہوا ہے لیکن آپ انگلیوں پہ گن سکتے کم ہے. ہیں. سو اس میں اگر طلاق ہو گئی ہے سین کے اندر تو اب آپ کی اصل میں بھی طلاق ہو گئی ہے. سر زبردست بات یہ ہے کہ بہت کم ریلیشن شپس ہوتے ہیں جو ہیپی ہوتے ہیں لیکن دونوں پارٹیاں نا ہمت نہیں کر پا رہی ہوتی توڑنے کی، تو یہ بس ہو گیا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کسی نے اگر خدا نہ خواستہ مطلب کسی کوئی وجوہات ہو طلاق لینی ہے تو ڈرامہ کر لیں اکٹھے اور اس میں یہ سین آن کر لیں اور لوگوں کو لگے گا یار تو ڈرامے میں ہے لیکن اصل میں ان کی طلاق ہو. یہ دیکھیں نا ایک آپ نے لوپ ہول نکال دی ہے. ہاں نہیں، اور دوسرا آپ یہ دیکھیں نا کہ دیکھیں آپ کی وہاں پہ شادی ہو گئی، آپ کی وہاں پہ طلاق ہو گئی، اچھا اب وہ طلاق ہے، اب آپ دیکھ لیں بہتر آپشن ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس اس سے شادی کر لیں. ہاں، یا آپ اس کو کر لیں نا کہ پہلی قسط میں طلاق کریں، دوسری کے اندر ایک اور کر لیں شادی، اگر بات نہیں بن رہی تو تیسری مجھ سے طلاق کر لیں، چوتھی میں واپس شادی کر لیں. سر ایک پورا سیزن بن سکتا ہے. ہاں، اور یہ مطلب وہ آپ جب لوگ دیکھیں گے نا کہ یہ اتنی لوگوں نے انجوائز لینا شروع کر دیا، وہ خود ہی آئیں گے منع کرنے کے نہ کرو. اور سر دیکھیں سر یہ کتنا دیکھیں نا انڈسٹری جو ہے ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، وہاں پہ مطلب اگر آپ کی شادی ہوئی ہو فرض کریں تو آپ کی پھر کام اس قسم کا ہے کہ آپ کی لمبے لمبے شوٹ ہیں، آپ کی انٹریکشن ہو رہی ہے ایک اور ایکٹریس کے ساتھ، شادی آپ کی کسی اور سے ہوگی، تو یہ بہت ممکن ہے ہو جاتا ہوگا. مطلب میں کوئی ایسی اس میں بڑی بات نہیں ہے کہ مطلب آپ کا دل آ جائے، مطلب آپ کہیں یار کہ مجھے کوئی اور پسند بھی کوئی اور بھی پسند آ گیا، مطلب محدود تو نہیں، انسان ہے. اور اس ڈرامے میں اتفاق سے آپ کا جب شادی والا سین ہے تو وہ ہو گئی، تو آپ نے گھر جا کے جو بتانے والی بات ہوتی ہے نا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے، بڑا مشکل سٹیپ ہوتا ہے. آپ نے اس کو واٹس ایپ بھیجنا ہے کلپ جس کے اوپر آپ کی شادی ہوئی شو کے اوپر، اور نیچے لکھنا ہے کہ دس از ناؤ ریئلٹی. بات ختم ہو گئی سر، اس کے بعد آپ چلے جائیں کہیں اور. نہیں، آپ اس کو بھیجیں پرومو کہ دیکھنا نہ بھولیے گا آج رات 8 بجے میری دوسری شادی. یہ زبردست ہے. صحیح، علماء نے انہوں نے اس کام میں جدت لیا ہے. اور یہ دیکھیں پھر بھی بات ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ بہت اینٹی محبت ہے. تو یہ جو ہے نا جب وہ دیکھیں گے نا کہ محبتیں ہو رہی ہیں، ادھر بھی محبت ہو رہی ہے ادھر بھی محبت ہو رہی ہے، تو وہ خود ہی اس کو بند کر دیں گے. اور یہ کوئی خالی علماء والا وہ نہیں ہے. میں تو مطلب ظاہر ہے میرا کوئی بہت بڑا سیمپل سائز نہیں ہو سکتا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو مطلب فیمنسٹ جو ہیں وہ بھی بہت اینٹی محبت ہیں. مطلب جتنے سے کچھ میں نے ٹویٹر پہ دیکھا ہے تو محبت سے یہاں پہ کسی لوگوں کو مسئلہ ہے. سر میں آپ کو بتاؤں، ہم اینٹی محبت نہیں ہیں، ہم اینٹی اور لوگوں سے محبت ہے. اپنے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اب بطور اپنی ذات کی حد تک، مطلب اپنے آپ سے. تو یہاں پہ لوگ جو اپنے بہت بڑے فینز ہیں، ان کو لگتا ہے ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. ہاں، اور لوگوں سے کرنے پہ تھوڑا سا رکاوٹیں بڑی ہیں. اب دیکھیں نا سر، رکاوٹیں بڑی ہیں. اور دیکھیں نا یوتھ جو ہے ہماری، اب اس یوتھ کے پاس وہ اثاثے ہیں اور وہ ویسا اسلحہ ہے ان کے پاس. میں فون کی بات کر رہا ہوں اسلحے کے طور پہ، جس سے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مطلب سر آپ بتائیں مجھے، سر ایک زمانہ ہوتا تھا لینڈ لائنوں کا، تب محبت کرنا کوئی آسان کام ہوتا تھا. اس کے بعد جب فون آئے، مسڈ کالوں میں محبت ہو رہی ہوتی تھی. جب آئے تھے موبائل فون، آپ کے پاس تو نہیں تھا نا موبائل فون، وہ تو ایک بڑے بزنس مین کے لیے موبائل فونز آئے تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹرکل ڈاؤن کرتے ہوئے جب تک وہ آئے تھے موبائل فون، تب تک آپ کو پرانے طریقے کار جو تھے ان پہ آپ نے ہاتھ سنبھالا تھا، اپنا سیٹ کیا تھا کہ کیسے گیم بنانی ہے. پھر موبائل فون آ گئے، لیکن ضروری تو نہیں اگلے بندے کا موبائل فون ہو، وہ آپ کے پاس ہو تو بڑی اچھی بات ہے، اس کو دیکھتے رہیں بیٹھ کے. تو سر آہستہ آہستہ جنریشنلی ہماری جو قربانیاں ہیں، اس کے بعد جو آپ کا یہ تو حلوہ ہے. مطلب سر ایونیوز دیکھیں آپ، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، یہ سارے جو ہیں یہ طریقہ کار ہیں لوگوں سے بات کرنے کا اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے. تو سر اب تو اور آسان ہونا چاہیے کرنے کے لیے، لیکن ہاں معاشرہ اگر اجازت نہیں دے گا تو پھر یہ سب یوزلیس ہیں ٹولز. اصل میں نا مجھے ایک اور چیز، اچھا میں یہ بالکل بھی کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں بڑا سنجیدگی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بڑی کامن سی ریلیجس یا ایتھیکل ویلیوز ہیں نا دنیا میں ان پہ پورا یقین رکھتا ہوں. اور میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا انسان کو، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر جگہ چکتا جائے. نہیں سر، منوگمی کے ڈھیر سارے فائدے ہیں. ہاں،
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مطلب آپ ضرور کر لو اس طرح سے، لیکن پھر نا آپ تنگ ہوتے ہو، اور وہ تنگ اس لیے ہوتے ہو کہ پھر آپ سے کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں ہوا جاتا ایک شخص کے ساتھ، اور وہ پھر اس کے آگے جو ہے نا مطلب اگین اگر تو آپ نے بچے نہیں پیدا کرنے تو پھر تو بیسٹ ہے، لیکن اگر آپ نے کرنے ہیں تو پھر وہ آگے پھر جنریشنل ایک مسئلہ پھر شروع یہ ہو پارٹ جاتا اینڈ پارسل ہے نا دونوں چیزیں. ہے. بالکل، وہ ان کی جو ہے پرورش جو ہے وہ اس میں کمیاں رہ جاتی ہیں، یہ وہ سر اس طرح کے مسائل ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دس، یہ تو میں تو بالکل اگری کرتا ہوں تمام ایتھیکل اور ریلیجس ویلیوز کے ساتھ. جو واحد پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو مطلب محبت کی جو اخیر ہوتی ہے نا، اس سے جتنا ہم گھبرائے رہتے ہیں نا کہ کہیں وہ کر نہ لیں، کہیں انہیں کرتے نہیں دیتا، کہیں انہوں نے بچاؤ، اس میں مجھے نا یہ لگنا شروع ہو گیا کہ ایک دفعہ ان کو کر لینے دیں تاکہ وہ ڈر آپ کا نکل جائے. آپ کا نکل جائے. ہاں، کیونکہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے بعد ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ یار کچھ بھی نہیں سی، کچھ بھی نہیں میں نے ٹائم ہی ضائع کیتا ہے. کیا کام ہی ٹھیک نہیں. ہاں، تو یہ وہ جو ایک ہے نا کہ ہم جو کام نہیں کرتے من حیث القوم زیادہ، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہم ہر وقت نا اتنے وہ خوف زدہ رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں فلانے نے فلانے کے ساتھ محبت کر تو نہیں لی. تو اگر ایک دفعہ پتہ لگ جائے نا کہ سب نے سب کے ساتھ کر لی تو پھر ہم ایزی ہو کے شاید کام کرنا شروع آپ کر دیں. یعنی کہہ رہے سر محبت کو سسٹم سے باہر نکالیں اور پھر آگے چلیں. بالکل. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب نا یہ محبت سسٹم سے باہر نکلتی ایک ہی طریقہ کار ہے اس کا. وہ سسٹم سے نکلتی ہے تو نکلتی ہے. ٹھیک ہے سر، سر بالکل ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. بالکل. اگلی خبر کیا تھی ہمارے پاس؟ سر بابر. سر بہت بہت نہیں سر، کپتانی چینج ہو گئی ہے. نقوی صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ میں کیپٹنسی کا فیصلہ لوں گا. شاہین کا نام پہلے چل رہا تھا، تو اب انہوں نے ایک دم سے یہ سرپرائز سر انہوں نے اچھا، رضوان کا نام پہلے چلتا ہے، شاہین تو کپتان ہے. سوری کپتان ہے، رضوان کا نام چل رہا تھا، سوری. تو اب بابر بن گیا کیپٹن. بابر بن گیا کیپٹن. اچھا، پھر بھی بات ہے، آپ نے مجھے مبارکباد دے دی ہے. مجھے ایکچولی اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. میرے لیے یہ خبر نہ کوئی اچھی خبر ہے نہ کوئی بری خبر ہے. شاہین ہو کپتان، بابر ہو کپتان، کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب یہاں تو مجھے کوئی آ کے بتائے کہ جی مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا، تو پھر تو میں کہوں گا کہ جی کپتان جو بھی ہو. اگین بابر اور شاہین دونوں کپتان اس لحاظ سے ٹھیک ہیں کہ شاہین کو بھی فوری طور پہ، ویسے تو میرا خیال ہے اس سے پرانی بال سے بالنگ نہیں کروانی چاہیے، اس کے چاروں اوور شروع میں پکوا دینے چاہیے. لیکن ان اینی کیس آپ اس کو فی الحال ٹیم سے نکالنے کا تو نہیں سوچ رہے نا، تو ٹیم میں اس کی جگہ پکی ہے تو بس فائن. وہ بھی سیم بابر کو ٹیم سے نکالنے کا تو ٹیم میں تو ہے ہی سارے ہے نا، تو بس وہ کپتان صحیح ہے. میرے لیے کوئی دونوں میں فرق نہیں ہے. باقی وہی چیز ہے، یہ جو ہے نا آل آؤٹ ہوئے بغیر سکور چیز نہ کر پانا از اے کرائم. اس پہ جیل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب فائن آپ چیز نہیں کر سکے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آل آؤٹ ہونا ہے. ہاں، ساری وکٹیں دے کے جو گھر نہیں لے کے جانی وکٹ. تو اگر مائنڈ سیٹ چینج کر لیں تو کپتان جو مرضی بنا دیں، اور اگر مائنڈ سیٹ نہیں چینج کر سکتے تو کپتان جو مرضی بنا دیں. ٹھیک سر، بالکل. باقی اوبیسلی رضوان اور سب جو ہیں یہ اب تو یہ سینئر پلیئر ہونے لگے ہیں، ہو گئے ہیں. بٹ بابر کا ذرا کپتانی کا ایکسپیرینس ہے، فیلڈ شیلڈ سیٹ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. ہاں، تھوڑا اپنے باقی مائنڈ سیٹ کے اندر وہ چینج لائے تو جو آپ کہہ رہے تھے اور جو ہم نے کچھ ایپیسوڈ پہلے اپنی ایک ڈریم ٹیم بھی بتائی تھی، اس لحاظ سے پھر بابر کو اسٹیپ اپ کرنا چاہیے. بڑے زبردست لوگ ہیں جن کو وہ لیڈ کرے گا. صرف بات یہ ہے کہ اب جو کپتان اور فیلڈ اور یہ تو اب اتنی زیادہ میچز کھیل چکے ہیں، ہر بندے نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی لیول پہ کپتانی کی ہوتی ہے، فیلڈ شیلڈ ہو جاتی ہے. اب جو اسٹریٹجی بنتی ہے نا وہ تو ڈیٹا والے بناتے ہیں میچ شروع ہونے سے ہفتہ پہلے. آپ نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. میں نا ادھر کچھ چیزیں ہیں جو کھل کے بیان نہیں کر سکتا، ظاہر ہے وہ اندر کی باتیں ہیں. لیکن ایسا بھی ہو چکا ہے پاکستان میں کہ پی ایس ایل کا میچ ایک اسٹریٹجی بنی، اور اسٹریٹجی جب پلیئرز کو بتائی گئی تو اس میں 3-4 ہمارے لوکل پلیئرز کھڑے ہو گئے کہ جی یہ تو غلط ہے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے. تو گورے پلیئرز نے کہا کہ واٹ از یور پرابلم، اس نے پلان بتا دیا نا، فالو دا پلان. تم کون؟ بات وہی ہے، فالو دا پلان. پلان بناؤ، پلان پہ رہو اور آگے چلو، کھیلو بس. بالکل. اچھا، دوسری اس میں ایک اور چیز میں پلگ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے وہ میں صرف آئی پی ایل کی کوئی برائی نہیں کر رہا، آئی پی ایل سے تو بہتر چیز ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آئی پی ایل میں
مارک ووڈ نکل گیا, ٹھیک ہے, ایٹکنسن نکل گیا, اچھا جیسن رائے نکل گیا, ایڈم زیمپا نکل گیا, ہیری بروک نکل گیا, ڈیوڈ ولی شروع کے میچز میں نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اگین ان کی مجبوریاں کسی کی کوئی ہوگی, کسی کی کوئی ہوگی, لیکن دوسری آپ اس چیز کو مد نظر ضرور رکھیں کہ مطلب جتنے پیسے آئی پی ایل دیتا ہے, مطلب ہم جیسا بندہ تو کہے نا کہ یار ہم ساری مجبوریاں چھوڑ کے آ رہے ہیں مطلب, لیکن لوگوں نے وہ بھی سکپ کرنا شروع کیا ہے کہ جی 2.5 مہینے کا ٹورنامنٹ ہے, ٹھیک ہے, تو 2.5 مہینہ بھی اب لمبا لگنا شروع ہو گیا ہے کہ یار وہ ٹھیک ہے بہت پیسے دیتے ہیں, لیکن اتنے 2.5 مہینے میں تو میں, یہ نہیں ہے کہ کوئنسائڈ کر رہی ہے اس کے ساتھ ڈیٹس علیحدہ ہیں, لیکن میں آئی ایل ٹی بھی کھیل سکتا ہوں اور ایس اے 20 بھی کھیل سکتا ہوں اور مل کے پیسے اتنے ہو جائیں گے. سو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ذرا یہ پاکستان والوں کو نا بتانا پڑتا ہے کہ یار دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ 60 سال پیچھے ہیں کہ دنیا بدل رہی ہے. گورا ایزی ہو رہا ہے زندگی میں, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار مطلب میں نے پیسے کمانے ہیں لیکن ایٹ دا کاسٹ آف مائی پیس آف مائنڈ اور یہ وہ سارا کچھ نہیں. سو آپ ابھی دیکھیں, ابھی پی ایس ایل میں آپ کو بہت ساری چینجز اور کرنی پڑیں گی. اگین آپ صرف سٹار پلیئرز پہ نہیں ریلائی کر سکتے, وہ پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے, ان کی ڈیٹس کیا ہوگا. اب لیگیں بھی تو بڑھ گئی نا بہت ساری. بالکل, آپ کو اب نئی رنگ بازیاں لانی پڑیں گی اور وہ آپ کو ہم ہی بتائیں گے. ہاں, اور دیکھیں نا اب T20 جو ہے وہ ایک آئی سی سی کا جانا مانا فارمیٹ ہے. 50 ٹیسٹ, یہ 3 فارمیٹس آئی سی سی مانتا ہے اس کو. اب T10 جو ہے یا T100 جو ہے, یہ فارمیٹس تو آئی سی سی بھی ریکگنائز نہیں کرتا ان کو. آئی سی روک پایا ان کو؟ روک تو نہیں پایا نا. مطلب کل کو 5 اوور کا میچ آ جائے گا, کیا مسئلے والی بات ہے؟ بات یہ پیسے ہیں سر. اس کو میں اس طرح لنک کر دیتا ہوں کہ گولف بڑی زبردست ترین ایک سپورٹ ہے, میں کھیلتا ہوں, بڑے شوق سے کھیلتا ہوں. گولف ایک سنجیدہ سپورٹ مانی جاتی ہے, مطلب اس کے اندر ایک سنجیدگی کا ایلیمنٹ ہے. اور اس کا ایک ہی ٹور تھا جو پی جی اے ٹور تھا, مطلب اس پی جی اے کے اندر ایونٹس ہوتے ہیں, باقی آپ کے جو میجرز ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. بٹ سعودی عربیہ نے ایک فیصلہ کیا کہ یار جو تمام بڑے پلیئر ہیں نا, تمام بڑے پلیئر, ان کو اتنا پیسہ دو کہ وہ ہماری نئی لیگ میں آ جائیں جس کا نام ہے لیو گولف, LIV, لیو گولف. شروع میں پی جی اے نے کہا یار ایسی کی تیسی ان کی, ہمارے پلیئر نہیں جائیں گے, یہ وہ. آہستہ آہستہ کچھ پلیئر جانے. سر آپ کو اگر جتنا آپ نے کریئر میں کمانا ہے, آپ کو ایک سیزن میں $300 ملین جو ہے وہ اگر کو دے دے, $300 ملین جو ہے, مطلب یہ پلیئرس کو اس قسم کی اماؤنٹس ملیں گی, 6 فگر 7 فگر آپ کو اماؤنٹ مل رہا ہے. تو وہ چلے گئے وہاں پہ, انہوں نے کہا ایسی کی تیسی. ان کو ایک بات پتہ تھی کہ یار جب پیسہ آ جاتا ہے نا بیچ میں, تو دنیا کی سب سے پریسٹیجیس ترین لیگ بھی ہو نا تو وہ ختم ہو جاتی. ہوا کہ اینڈ میں پی جی اے نے سرپرائز فگر میں کہا کہ ہم مرجر کر رہے ہیں لیو گولف کے ساتھ. بات ختم ہو گئی. اب سارے پلیئر جو پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے, تم وہ اس ٹیم کے ہو, تم اس گروپ کے ہو, تم اس گروپ میں, یہ وہ سارے اکٹھے کھیل رہے ہیں. ابھی پچھلے سال وہ ہوا تھا, رائڈر کپ ہوا تھا جو یورپ ورسز US ہوتا ہے, اس میں لیو کے بھی پلیئر تھے یا تھا اور پی جی اے کے بھی پلیئر تھے. کھیلے آرام سے, ہار گئے بٹ کھیلے US کی طرف سے. پوائنٹ بھی ہے کہ سر جب پیسہ انوالو ہو جائے نا, اور جب آپ اماؤنٹس کی جو آپ بات کریں وہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز ہیں, تو پھر یہ جو ساری باقی چیزیں نا یہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں. پھر بندہ کہتا ہے یار مجھے میرا ریٹائرمنٹ پلان جو ہے نا وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ میں نے اس ادھر 3 سال لگانے ہیں, اتنا جیسے کرکٹ میں بھی 3-4 سال میں نے لگانے ہیں, یہ میرا بینچ مارک ہے, یہ میرا گول ہے, یہ جیسے ہی میں نے ہٹ کیا نا میں ریٹائر ہونا, میں نے چلے جانا برمیوڈا, میں نے چلے جانا ہوائی, اور میں نے وہاں جا کے آپ کچے پہن کے بیٹھنے اور ڈرنک پینی ہے جس کے اندر چھوٹی چھتری لگی ہوگی بس. تو یہ گیم ہے سر ساری. سر اصل میں بالکل بنیادی بات یہ ہے کہ آپ ہر وقت اپنے آپ کو نا اسیس ایویلویٹ کرتے رہو اور ہر وقت نئے آنے والے زمانے کے لیے اپنے آپ کو بدلتے رہو. اچھا اگین جس طرح میں کہتے نا کہ یہ گورا جو ہے اب کس طرح سے سوچتا ہے, سو گوروں کو شاید اب آئی پی ایل سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ یار ٹریولنگ بہت ایکسیسو ہے کہ میں نے 2.5 مہینے انڈیا کے اندر ملٹیپل وینیوز میں آگے پیچھے ادھر ادھر ہوتے رہنا. اچھا ہو سکتا ہے پاکستان کے حق میں یہ بات پازیٹیولی جاتی ہو کہ یار وہ سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے ٹوٹل 4 اسٹیڈیم ہیں جن میں ہم میچ کرواتے ہیں اور کہیں میچ نہیں کراتے. اب اٹ از اے بیڈ تھنگ پروبیبلی ورکنگ فار پاکستان, ٹھیک ہے. اب اگین لیکن یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہی سینیریو رہے گا اگلے 5 سال بھی, اگلے سال کا نہیں پتا کہ کیا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح پلیئر آ کے پاکستان میں بڑا گھبراتا ہے پلیئر جی, وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے آپ ہوٹل میں بند کر دیتے ہو, مجھے تو جیل لگتا ہے کہ کمرے سے باہر نہیں نکلنا, آپ نے اتنے گھنٹے پہلے بتانا ہے, اتنی سیکیورٹی آگے آئے گی, اتنے پلیئر نہیں آئے گا ایسے. سو آپ نے یہ سارا کچھ جب تک
پی سی بی ہمیں ہائر نہیں کرتا, اور کوئی طریقہ نہیں ہے سر. بالکل, اور ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. میں تو بلکہ یہ بھی اس دن دیکھ رہا تھا کہ اس دفعہ پی ایس ایل جو ہے ہمارا, پی ایس ایل 9 اب 10 ہو رہا ہے, بڑی مشکل سے ہوا ہے, کچھ میں آسانی نہیں تھی. پچھلے سارے بورڈ کے ممبر زکا اشرف, رمیز راجہ وغیرہ جی, تو ان کی پوری کوشش تھی کسی طرح یہ نہ ہو ٹورنامنٹ, بلکہ میرے خیال میں زکا اشرف صاحب تھے جنہوں نے تو کوشش کی تھی کوئی اور لیگ شروع کر دیں بیچ میں سے, کچھ 10 اوورز کی. اس کا تو سر مجھے پتا نہیں, لیکن اصل مسئلہ تو 10 میں ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹس نہیں ہیں ابھی تک. ڈیٹس بھی سر, پیسے بھی, سب کچھ ہے. اور وہ ڈیٹس جو ہیں وہ مطلب ہمیں جو مل سکتی ہیں وہ تقریباً ستمبر کی ہیں. سو ستمبر میں وہی بات ہے, اور فوراً ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا تاکہ مطلب ڈیسائیڈ کریں گے تو آگے ہوگا. بالکل سر. سر ایک اور چیز کر لیتے ہیں, ایک ویڈیو ہم نے دیکھی آپ نے اور میں نے, شباز شریف صاحب جو ہیں ساتھ ان کے ایک چھوٹا بچہ ہے, تو وہ بات چیت کر رہے ہیں, وہ ویسے بچہ مطلب ان سے پوچھ رہے میں کون, وہ کہتے ہیں آپ شباز شریف انکل ہیں اور یہ وہ, تو وہ کہتے ہیں اس کام کرو میری کرسی پہ بیٹھ جاؤ. تو اس پہ لوگ ذرا ایویں ٹیبل لگا رہے ہیں کہ جی کرسی کون دیتا ہے, اس کس قسم کی بات ہے یہ وہ, بٹ یہ لائٹ ہارٹیڈ چیز مجھے تو اچھی لگی ہے, مطلب کہ ذرا شباز شریف صاحب نے دوسری اپنی ایک سائڈ, سیریس ہی ہوتے ہیں نا ہر وقت, دوسری ایک سائڈ دکھائی, اس میں مجھے کوئی ایشو نہیں نظر آیا اس میں. ہاں اس میں نا ایک ایشو تو یہ تھا کہ سر یہ اور شباز شریف کا اکیلے کا قصور نہیں ہے, میں تمام پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے سمیت کہ ہماری نا باڈی شیپ ہی وہ نہیں ہے کہ ہم کوٹ کا بٹن بند کر سکیں. تو ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بٹن نہ ٹوٹنے والا تھا, بہت پریشر تھا اس بٹن کے اوپر. دوسری چیز یہ ہے کہ میرا تو خیال ہے کہ انہوں نے اپنی کرسی پہ بٹھا کے نا, وہ بیسیکلی میاں صاحب کو وہ ویڈیو بھجوائی ہوگی کہ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ بندے نو اگے دا سوچنا چاہیے. واہ سر. ویسے بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ خبروں سے آؤٹ ہیں تھوڑے سے. نہیں سر وہ خبروں سے نہیں آؤٹ, انہوں نے دوبارہ انہوں نے 7-8 ایپیسوڈ دیکھے نجم سیٹھی کے, اس کے بعد ان کو گھر بلا کے کھانا کھلایا, فرینڈشپ واپس. سیٹھی صاحب ان کے پرانے جان پہچان ہیں. سیٹھی صاحب بھی ایک دم سے ان کے دوست بنے تھے, لیکن پھر رہے ہیں کافی دیر دوست رہے ہیں. سر بہرحال سر یہ بٹن والی بات جو ہے نا, یہ کچھ لوگوں کو میں ویسے ہی بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ بیٹھے ہو نا کہیں, تو جو سوٹ اور بلیزر کا ایٹیکیٹ ہے نا, تب بٹن آپ نے کھول کے بیٹھنا ہے. کھڑے جب آپ ہیں اور آپ واک کر رہے ہیں تب آپ بٹن بند کریں, یہ عام سی چیزیں ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں سر وہ جب کھڑے بھی ہوتے ہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, تو جب کھڑے بھی ان کا بٹن چیخیں مار رہا ہوتا ہے, تو وہ ان کو ذرا کھلوا لینا چاہیے اپنا سوٹ. سر بہرحال سر اجازت لیتے ہیں میرے خیال میں. جس سے مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی کرسی والی بات سے کہ نائک 2 بننی شروع ہو رہی ہے, فلم وہ انیل کپور والی. وہ نائک تو آپ کو پتا ہے جی, نائک تو ایک کلٹ کلاسک ہے, اور وہ میرے خیال میں وہ سنیماز میں اتنی ہٹ نہیں ہوئی, لیکن اس کے بعد کیبل آپریٹر نے چلا کے نا, پاکستان میں تو کوئی بندہ نہیں جس نے نائک نہ دیکھی. سر اس کا گانا ہی اتنا بڑا تھا. اچھا 2 آ رہی ہے, انیل کپور رک نہیں رہا, نہ اس کو روک سکتا ہے. لیکن سر یہ ہم کسی اور دن کے لیے ایپیسوڈ رکھیں گے, آپ کو پتہ ہے یہ فلمی ایپیسوڈ میں اس کو بات کریں. ناظرین اجازت دیجیے, اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا.